السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب یعنی عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت میں سے روزہ کن مذاہب میں رکھا جاتا ہے اور کتنے روزے رکھے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ روزہ یعنی کھانے پینے سے خود کو روک لینا ایک ایسا آفاقی عمل ہے جو ہر دور میں شریعت خداوندی کا جز رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ ہر دور میں شریعت خداوندی کا جز رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم انبیاء کے روزوں کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے، اس طرح آپ سال کے 36 روزے رکھتے۔ آپ ہر ماہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے۔ یہ 3 وہ دن ہیں جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ روزے چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیض کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آدم ثانی یعنی سیدنا نوح علیہ السلام بھی اسی روایت پر عمل پیرا تھے اور ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھتے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام والے روزے ہیں۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے، اس حساب سے گویا آپ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 روزے رکھتے، 3 روزے مہینے کے آغاز پر، 3 روزے مہینے کے درمیان میں اور 3 روزے مہینے کے آخر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ 3 روزے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہودی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 روزے رکھتے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف 1 روزہ فرض تھا جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے، کیونکہ اسی دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکام ملے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی تشاباؤ کا روزہ بھی اہتمام سے رکھتے ہیں۔ یہ روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک تقریباً 25 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہودیت میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ نیز یہودی اپنے مذہبی رہنماؤں کی ثواب دید پر بھی کچھ روزے رکھتے ہیں۔ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے۔ یہودی دلہا اور دلہن اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں تاکہ ازدواجی زندگی پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ شروع کی جائے۔ یہودی اپنے اکابرین کی وفات کے دنوں میں یا کسی مصیبت سے نجات کے لیے اور کفارہ کے طور پر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم، لوشن، تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا۔
بائبل اور قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتوں تک روزے رکھے۔ عیسائیت میں باقاعدہ ہر ہفتے، ہر عشرے، ہر 40 دن کے بعد روزے رکھے جاتے ہیں۔ ابتدائی دور کے عیسائی ایسٹر سے پہلے 40 دن تک روزے رکھتے مگر اتوار کو روزہ نہ رکھتے۔ عیسائی گڈ فرائیڈے کا روزہ اس روز کی یاد میں رکھتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں اور ایذا پہنچائی گئی۔ رومن کیتھولک عیسائیوں میں بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ ان کے بقول پانی خوراک میں شامل نہیں ہے۔ عیسائی نفس کشی کی مدت میں آنے والے تمام جمعے کے دنوں میں گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ دوسری طرف پروٹسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں یہ ہدایت بھی فرمائی کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے، چہرہ اداس نہ بنایا جائے، روزہ رکھیں تو اسے ظاہر نہ کریں کیونکہ یہ منافقوں کا کام ہے۔ متی کی انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ روزہ رکھنے کے بعد کنگھی کر کے اور چہرے کو صاف ستھرا بنا کر عوام کے درمیان رہیں تاکہ کوئی چہرے سے یہ نہ جان سکے کہ روزے سے ہیں، جبکہ خدا تمہاری خفیہ اور ظاہری تمام باتیں جانتا ہے، تمہیں اچھی باتوں پر اجر و ثواب ملے گا۔ عیسائیت میں روزوں کی درج ذیل 7 قسمیں ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب قبائل میں روزہ رکھنے کا رواج موجود تھا اور عرب بت پرست کم و بیش اسی نمونے پر روزہ رکھتے تھے جیسے کہ مسلمان۔ روایتوں میں ہے کہ قریش یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، اسی روز وہ جمع ہوتے، عید مناتے اور بیت اللہ کو غلاف پہناتے تھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ قریش جاہلیت میں کوئی گناہ کر بیٹھے جس کا بوجھ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا، چنانچہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہا تو یوم عاشور کا روزہ اپنے لیے مقرر کر لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے ہر سال 1 ماہ روزے رکھا کرتے۔ نبوت کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور اپنے صحاب کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ایام بیض کے روزے بھی رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھتے، گمان ہوتا کہ اب روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی اتنا طویل وقفہ آتا کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ دین اسلام میں 1 مہینے کے 29 یا 30 روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ اس کے علاوہ مسلمان نفلی روزے بھی اہتمام سے رکھتے ہیں جن میں عاشورہ کے 2 روزے، شوال کے 6 روزے، ذی الحج کے روزے، شعبان کے روزے اور شب معراج کے روزے شامل ہیں۔ پارسی مذہب غالباً واحد مذہب ہے جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ پارسی مذہب کے پیروکاروں کے خیال میں یہ عمل انہیں کمزور کرتا ہے اور نتیجتاً وہ برائی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینہ کی 11-12 تاریخوں کو ایکاوشی کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے بنتے ہیں۔ سماجی حیثیت سے قطع نظر 8 سال سے 80 برس تک کے تمام افراد کو اس دن کھانے اور پانی دونوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ ہندو مذہب اپنے ماننے والوں کو ہفتے میں 1، 2 یا 3 بار روزہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نئے چاند کے موقع پر
شراتری اور سرسوتی جیسے تہواروں کے موقع پر روزے رکھنا عام ہے، جبکہ کفارے اور نذر کے طور پر بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قریبی عزیز یا کسی بزرگ کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کی ریت پائی جاتی ہے۔ بعض برت صرف خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہندو خواتین کارتک کے مہینے میں پورے چاند کی چوتھی رات میں اپنے شوہر یا منگیتر کی صحت، تندرستی اور طویل عمر کے لیے کروا چوتھ نامی تہوار مناتی ہیں اور اس دن برت یعنی روزہ رکھتی ہیں۔ پھر وہ دن ختم ہونے پر چاند کو چھلنی کے ذریعے دیکھ کر اپنے شوہر یا منگیتر کی شکل دیکھنے کے بعد برت کھول لیتی ہیں۔ عموماً برت کا دورانیہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک 12 گھنٹے یا رات 12 بجے سے اگلی رات 12 بجے تک یعنی 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ ہندو جوگی اور سادھو میں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور وہ تپسیا و دھیان کے درمیان عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض جوگی 40 دن تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ بعض برہمن کارتک کے ہر پیر کو برت یعنی روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو سنیاسی بھی جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ روزہ میں ہوتے ہیں۔ جین مت میں روزے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جین مت میں روزے کی سخت شرائط ہے اور ان کے ہاں 40 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ جینزم میں خواتین مردوں اور راہبوں وغیرہ سے زیادہ روزے رکھتی ہیں، کیونکہ جینیوں کے ہاں لڑکیوں کے شادی سے پہلے روزے رکھنے کا رواج ہے۔ جین مت میں روزوں کے لیے دنوں کی کوئی قید نہیں۔ جینی اپنی سہولت سے سال میں کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ مونسون کے دنوں اور تہواروں پر روزوں کا زیادہ رواج ہے۔ ان کے مذہب میں مشہور تہوار وہ ہیں جو ان کے مذہب کے بانی مہاویر کی زندگی کے مختلف ایام کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ ان تہواروں میں سب سے نمایاں تہوار پرسنا کے نام سے موسوم ہے، جو اگست اور ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار 8 سے 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس تہوار کا چوتھا دن مہاویر کا یوم پیدائش ہے۔ اس تہوار کے موقع پر عام لوگ روزے رکھتے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے اور توبہ کرتے ہیں۔ بعض راہب مہینوں بلکہ سال تک روزہ کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مذہب میں موت تک کا روزہ بھی جائز ہے۔ جب ایک جینی یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا جسم روحانی لحاظ سے بیکار ہو چکا ہے اور موت یقینی ہے تو وہ اس موت کی تیاری میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بدھ مت اپنے پیروکاروں کو مہینے میں 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ نئے اور پرانے چاند کے دنوں کے علاوہ بدھ مت کے پیشواؤں پر ہر مہینے کی 14، 15 اور 29 اور 30 تاریخ کو جزوی روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ گوتم بدھ کی برسی سے پہلے 5 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے بخش مکمل رکھتے ہیں، لیکن عوام جزوی روزہ رکھتے ہیں جس میں صرف گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ قدیم جنگلی قبائل میں روزہ رکھنے کا رواج عموماً مذہبی پروہتوں تک ہی محدود تھا اور اسے دیوتا تک رسائی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ کچھ قدیم مذاہب میں یہ نظریہ بھی رائج تھا کہ دیوتا اپنا آفاقی پیغام خواب میں صرف اس وقت ظاہر ہو کر پروہت کو منتقل کرتا ہے جبکہ خواب دیکھنے والا روزے کی حالت میں ہو۔ کچھ قبائل میں روزہ رکھنے کی روایت زرخیزی کے دیوتا کو بہار کی آمد پر نیند سے بیدار کرنے کے لیے رائج تھی۔ قدیم یونان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھانا کھانے سے شیطانی قوتیں جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ شاید
اسی نظریے نے ان میں روزہ رکھنے کو رواج دیا۔ مورمن ہر مہینے کی پہلی اتوار کو روزہ رکھتے ہیں، مسلسل دوپہر تک کچھ نہ کھانا پینا ہی ان کا روزہ ہے۔ اپنے 2 وقت کے کھانے کے برابر پیسے چرچ کو دیتے ہیں۔ روزے کے دوران اکٹھے ہو کر دعائیں کرنا روزہ کا اہم جز ہے اور اس کے بغیر روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ شنٹوئزم اس مذہب کے مذہبی رہنما جنہوں نے پوجا کے دوران چڑھاوے چڑھانے ہوتے ہیں، وہ اس تقریب کے لیے خود کو روزہ رکھ کر اور باوضو ہو کر تیار کرتے ہیں۔ کچھ تو بڑے خداؤں کی پوجا کے لیے 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور کچھ دوسرے درجے کے خدا یا دیوی دیوتا کے لیے 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ کے لیے پوجا کے دنوں کے علاوہ اور کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔ سکھزم بابا نانک اس کے گرو تھے۔ ان کی روزمرہ کی عبادت کوئی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بھوکے رہنا یا روزہ رکھنا صحت کے لیے اچھا ہے اگر ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے، لیکن مذہباً روزے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خدا نے انسان کو جسم دیا ہے، یعنی جسم روح کے لیے ایک مندر یا گرجا کی حیثیت رکھتا ہے اور ضروری ہے کہ اس جسم کی نشو و نما کا بہترین خیال رکھا جائے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔